رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے. دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کیا کرو. اللہ اکبر. فرمایا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اور قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہیں. انسان کے اندر یہ جو نفس ہے نا، انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رہیں. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ دیں. فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیں. میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا. اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا. اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ. فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جائے. ایک شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. ماہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا. ادھر سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس شخص کو جب عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے مسکراتا دیکھا، ہنستا دیکھا، گپے شپے مارتا دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہاں سے اٹھایا، ایک سائڈ پہ لے گئے. ایک سائڈ پہ جا کے آپ نے فرمایا میاں میں نے اپنے بابا سے سنا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے، خوب گپے شپے مارنے سے، ہنسنے سے، مسکرانے سے، دل بہلانے سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں. جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو پھر انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے. میاں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، روزے کی حالت میں بیٹھ کے عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو مسکرا رہا ہے، خوب گپے لگا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، سینے کا بھی روزہ، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. میاں عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جتنی جتنی نفسانی خواہشات ابھرتی جائیں گی روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا. ادھر سے نفسانی خواہشات بڑھتی جائے گی، روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا. روزے کا ثواب یہاں تک کہ 0/0 آ رہے گا. جب 0/0 آ پہنچے گا تو اس روزے کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں. اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پوچھا جائے کیوں، کہتا ہے روزے سے ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے خوب گپے مارتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا دل بہلاتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ابھر آتی ہیں. فرمایا میرے نبی نے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کے رکھے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. فرمایا میاں میں تمہیں 3 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر کی ان 3 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. فرمایا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا. دوسری نصیحت فرمایا امیروں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، امیروں کی محفل میں نہ بیٹھنا. پوچھا گیا حضرت کیوں؟
फरमाया अमीरों की महफिल में बैठने से इंसान को अपनी ही नेमतें हकीर लगने लग जाती। अमीरों की महफिल में बैठने से, अमीरों की मजलिस में, अमीरों की सोहबत में बैठने से इंसान को अपनी ही नेमतें हकीर लगने लग जाती। फरमाया जब इंसान को अपनी नेमतें हकीर लगती हैं तो फिर इंसान अल्लाह की दी गई इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाता। जब इंसान इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाता तो फिर यूं समझे इंसान अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की नाकामी लिख रहा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मियाँ तीसरी नसीहत, फरमाया कभी भूल कर भी जाहिल से बहस न करना, कभी भूल कर भी जाहिल की मजलिस में न बैठना, जाहिल से सवाल जवाब न करना, जाहिल की सोहबत में न बैठना, कभी भूल कर भी जाहिल से बहस न करना, क्योंकि जाहिल के सवाल का जो बेहतरीन जवाब है वो है खामोशी। खामोशी इख्तियार कर ले, चुप करना। फरमाया खामोशी इख्तियार किया करो, क्योंकि इंसान को जो मकाम खामोशी से मिलता है, चुप रहने से मिलता है, वो किसी भी अमल से नहीं मिलता। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी मसला दरपेश ना आए और तुम्हारी ज़िंदगी पुरसकून गुजरे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, फरमाया अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। इस दौर में तो वैसे ही चुप रहने वाली जो इबादत है वो अच्छी है। इस दौर में चुप रहने वाली खामोशी वाली जो इबादत है ना, कि हर वक्त खामोशी रहना अच्छी इबादत है। क्यों? इसलिए कि इस दौर में रहने वाले काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अच्छे अल्फाजों का मतलब भी गलत समझ रखा है। तो जवानों, रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में गनीमत जानो। इन लम्हात को, इन दिनों को, इन वक्तों को अपनी ज़िंदगी में गनीमत जानो। हो सकता है ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। वो काम करो जो अल्लाह को भी पसंद, उसके रसूल को भी पसंद। अब अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है? मेरे करीम नबी ने फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे को अपना नेक बंदा बनाना चाहता है, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करना चाहता है, अल्लाह ताला जिस बंदे को अपना महबूब बंदा बनाना चाहता है, पता है क्या करता है? उसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने में लगा देता है। मैं कुर्बान। मेरे करीम नबी ने फरमाया ऊँट की कुहान में छुरी इतना जल्दी असर नहीं करती जितना जल्दी रिज़्क उनको पहुँचता है जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, जो सहरी के वक़्त, अफ्तारी के वक़्त अपने दस्तरखान पे अमीरों की जगह गरीबों को बिठाते हैं, अमीरों को बुलाने की जगह मिस्कीनों को बुलाते हैं, गरीबों को बुला के उनको खाना खिलाते हैं, पेट भर के खाना खिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। इन लोगों के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया ऊँट की कुहान में छुरी इतना जल्दी असर नहीं करती जितना जल्द रिज़्क इन लोगों को पहुँचता है जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन इंसान है वो जिसके सामने अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो होते हुए भी ना दे। फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा नेक और अच्छा इंसान है वो जिसके सामने अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो ना होते हुए भी कुछ न कुछ अता करे। मेरे करीम नबी से पूछा गया आका अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई तरीका बता दे। आका अगर हमारे दिल खुदा ना करे पत्थर बन जाए, सख्त बन जाए, इन दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दें। मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबा जब तुम्हारा दिल पत्थर बन जाए तो इस पत्थर दिल को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मिस्कीनों को खाना खिलाना, वो है गरीबों की मदद करना, वो है ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अफसोस उन लोगों पर जो रोज़ा रखने के बाद भी रोज़े में नहीं होते। पूछा गया हज़रत वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा रखने के बाद भी रोज़े में नहीं होते? हज़रत अली ने फरमाया मियाँ फ़कत पेट को भूखा रखने का नाम रोज़ा नहीं है, पेट को प्यासा रखने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि खुद को मुत्तकी परहेज़गार, पाँचों वक़्त का नमाजी और गुनाहों से दूर रहने का नाम रोज़ा है। इंसान रोज़ा रखने के बाद खाने पीने से तो दूर हो जाता है मगर इन हाथों से लोगों को तकलीफ़ देता है, इन कानों से गंदे कलिमात सुनता है, इस जुबान से गंदे कलिमात बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, दिल के अंदर हसद रखता है, नफाक रखता है, कीड़ी मार के चलता है, फ़ख्र से चलता है, तकब्बुर से चलता है, मजलूम पर जुल्म करता है, डंडी मारता है, किसी का हक मारता है। फरमाया
ایسا شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتا، اور میں ایسے شخص کو روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گندے گانے بھی سنتا ہے، آنکھوں سے گندے مناظر بھی دیکھتا ہے۔ اور میں لوگوں، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو شخص اس طرح کو روزہ رکھتا ہے۔ اور میں لوگوں، روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے، روزہ رکھو تو اس طرح کا رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو۔ ہاتھوں کے روزے ہونے کا مطلب کسی کو ایزا نہیں دیں گے، تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات نہیں سنیں گے، زبان کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات بولیں گے نہیں، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ آنکھوں کا روزہ، گندے مناظر نہیں دیکھیں گے، پاؤں کا روزہ ایڑی مار کے نہیں چلیں گے، تکبر سے نہیں چلیں گے۔ فرمایا ایسا روزے دار روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا روزہ رکھتا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے، اور میں ایسا شخص روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جوانوں، آؤ رمضان کا ادب کریں، رمضان کا احترام کریں، رمضان جو چاہتا ہے رمضان کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کریں، رمضان کی رضا پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کریں، اپنی رضا قربان کریں، پھر جا کے رمضان اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرائے گا، ضرور سفارش کرے گا۔ تب سفارش کرائے گا جب تم رمضان کی رضا پر اپنی رضا قربان کرو، رمضان کی چاہت پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی اور چاہت قربان کرو گے، تب یہ رمضان جا کر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرائے گا۔ جوانوں، پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، کامیابی کی راہ بتائی، اللہ کا راستہ دکھایا۔ اسی مقصد اور جد و جہد پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا، اسی مشن پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب میرے کریم آقا کے بعد آج ہمارے لیے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہ کام کر کے دکھائے جو کام رسول اللہ نے کیے۔ کون سے کام کیے؟ بھوکوں کو روٹی کھلائی، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے دروازے پر اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھا۔ اگر کوئی دشمن آیا ہے، دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دی۔ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اپنی زندگی کا اصلی مقصد سمجھا میرے کریم نبی نے۔ حضرت مولانا روم کے پاس آپ کا ایک مرید آیا۔ حضرت مولانا روم نے اپنے مرید سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو میری گلی میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں، کتوں کو بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر تو نہ آیا نا؟ مرید بولا حضرت پھر آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو کبھی نہ شکری نہیں کی۔ قبلہ، بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول کرنا، کسی بیمار سے اس کا حال چال پوچھنا، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، اس کی مدد کر دینا، اسے حوصلہ دینا، یہ ہیں تو بڑے سستے کام، یہ ہیں تو بڑے سستے عمل، مگر میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ عمل اپنانے والا شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے۔ ان کاموں سے عرش والا اور مدینے والا بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے دن میرا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میرے بندو میں بھوکا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے روٹی کیوں نہ دی؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے پانی کیوں نہ دی؟ میں بیمار تھا، تم میرا حال پوچھنے کو کیوں نہ آئے؟ بندے کہیں گے مالک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک، تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، پھر یہ بھوک کیسی، پھر یہ پیاس کیسی، پھر یہ بیماری کیسی؟ میرا اللہ فرمائے گا او میرے بندو تمہارے دروازے پر وہ غریب ضرورت مند آیا تھا، بھوکا آیا تھا روٹی مانگنے کے لیے، کاش کہ تم اسے ایک روٹی دے دیتے، کاش کہ تمہیں اس کی بھوک پر رحم آ جاتا اور تم اس کو میرا بندہ سمجھ کے ایک روٹی دے دیتے، آج اس کا اجر میں ہی تم کو عطا کرتا۔ فرمایا او میرے بندو تمہارے دروازے پر فلاں پیاسا شخص آیا تھا پانی مانگنے کے لیے، تم نے اسے پانی کیوں نہ دیا؟ اگر اس کو میرا بندہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے، آج اس کی جزا تم لوگ مجھ سے ہی لیتے۔ نہ دانو تمہارے محلے میں میرا وہ بندہ بیمار پڑا تھا، اس کا حال پوچھنے کے لیے تم کیوں نہیں گئے؟
گئے تھے، کاش کہ تم لوگ میرے اس بندے کا حال پوچھنے چلے جاتے، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے، اس کو حوصلہ دیتے، آج اس کا اجر تم لوگ مجھ سے ہی لیتے۔